ناظرین آداب 8 اکتوبر 2022 مطابق 11 ربیع الاول کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ کرناٹک کے بیدر میں دسہرے کے موقع پر مذہبی جلوس میں شامل کچھ لوگوں کی طرف سے زبردستی مسجد اور مدرسے میں گھس کر پوجا کرنے کا معاملہ طول پکڑ رہا ہے۔ ایک ہندی نیوز پورٹل پر شائع خبر کے مطابق دسہرے کے موقع پر جلوس نکالتے ہوئے لوگوں کا ایک ہجوم کرناٹک کے بیدر ضلع میں ایک تاریخی مدرسے کے احاطے میں داخل ہوا۔ اس دوران بھیڑ نے ایک کونے میں پوجا بھی کی۔ الزام ہے کہ ہجوم میں شامل لوگوں نے مدرسے کے گیٹ کا تالا توڑا اور پھر اندر چلے گئے۔ اس واقعے کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں کچھ لوگ مدرسے کی سیڑھیوں پر نظر آ رہے ہیں۔ اس معاملے میں پولیس کی جانب سے متعدد افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، جن میں سے 4 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے قصورواروں کی گرفتاری نہ ہونے کی صورت میں بعد نماز جمعہ احتجاج کا بھی اعلان کیا تھا۔ اتر پردیش کے وارانسی میں گیان واپی مسجد احاطے میں پائے جانے والے ہندو نشانات کی قدیم ہونے کا پتہ لگانے کے لیے کاربن ڈیٹنگ کے لیے دائر درخواست پر ضلعی عدالت نے جمعے کو فیصلہ سنائے جانے والے فیصلے کو 11 اکتوبر تک ملتوی کر دیا ہے۔ ضلع جج اجے کرشنا وشویس کی عدالت نے اس معاملے میں کچھ وضاحت کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے اگلی تاریخ 11 اکتوبر مقرر کی ہے۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے شیو سینا پارٹی نشان پر اپنے اختیار کا دعویٰ کرتے ہوئے جمعے کو الیکشن کمیشن میں جواب داخل کیا ہے۔ اس جواب میں ادھو ٹھاکرے نے کہا ہے کہ مہاراشٹر کے موجودہ وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے اور شیو سینا کے دیگر باغی ایم ایل اے پہلے ہی اپنی مرضی سے پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ ایسے میں وہ پارٹی کے نشان کے حوالے سے اپنے حق کی بات نہیں کر سکتے۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق ادھو دھڑے نے بھی 5 لاکھ سے زیادہ پارٹی عہدیداروں اور ارکان کی حمایت کے ساتھ حلف نامہ داخل کیا ہے۔ ناروے کی نوبل امن انعام کمیٹی نے سال 2022 کا نوبل امن انعام بیلاروس میں انسانی حقوق کے دفاع کے لیے سرگرم وکیل ایلس بیالسکی اور روس کی انسانی حقوق کی تنظیم میموریل اور یوکرائن کی انسانی حقوق کی تنظیم سینٹر فار سول لیبرٹیز کو جمعے کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان میں جلد ہی ڈیجیٹل کرنسی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ریزرو بینک آف انڈیا سرگرم دکھائی دے رہی ہے اور ٹیسٹنگ کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے ڈیجیٹل روپے پر کانسیپٹ نوٹ جاری کر دیا ہے۔ بینک گزشتہ کئی مہینوں سے مرکزی بینک کی طرف سے ڈیجیٹل کرنسی کے طرز پر ڈیجیٹل روپے یعنی سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی یعنی CBDC کو لے کر ٹیسٹنگ کر رہا ہے۔ اس بارے میں سینٹرل بینک کا کہنا ہے کہ جلد ہی ای روپے پر پائلٹ پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا۔ یہ پائلٹ پروجیکٹ اس ڈیجیٹل روپے کے کچھ خاص استعمال کے لیے شروع ہوگا۔ اودنامہ میں شائع جہاں نما خبروں کے مطابق ایران کے سینئر نائب صدر اور روس کے وزیر اعظم نے اپنی ملاقات میں تہران ماسکو تعاون کی رفتار تیز کرنے کا اعلان کرتے ہوئے روس اور ایران کے درمیان تجارتی و اقتصادی تعاون کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر نائب صدر محمد مخبر نے اپنے دورہ روس میں ایران اور روس کے اعلیٰ وفود کی مشترکہ نشست میں کہا کہ ایران اور روس کے خوشگوار تعلقات مسلسل مزید فروغ پا رہے ہیں اور دونوں ممالک میں تمام شعبوں میں تعلقات و تعاون کی توسیع کے بارے میں سنجیدہ عزم پایا جاتا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق سیاح کی شکل میں ایران آنے والے فرانس کے 2 جاسوسوں نے گرفتار ہونے کے بعد ایران میں حالات کو خراب کرنے اور ایران کی قومی سلامتی کے خلاف اقدام کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ گرفتار ہونے والے فرانس کے ان 2 جاسوسوں نے جو میاں بیوی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جن کا تعلق فرانس کی بیرونی سیکیورٹی سروس سے ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ ایران کے حالات کو خراب کرنا ہے تاکہ اس طرح ایران کے اسلامی نظام کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ فرانس کے ان 2 جاسوسوں کے اعترافات کی ویڈیو بہت جلد جاری کی جانے کی بھی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ یونان کے ایک جزیرے میں کشتی ڈوبنے سے 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں سے اکثریت خواتین کی ہے۔ ڈان اخبار میں شائع خبر ملکی رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ جہاز میں 40 افراد سوار تھے۔ ایک بچے سمیت 18 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ 25 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہمیں 1962 میں کینیڈی اور کیوبن میزائل بحران کے بعد سے نیوکلیئر آرمیگیڈن کے امکانات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن اب روسی صدر جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دے رہے ہیں جس سے خدشہ ہے کہ دنیا میں دوبارہ ایٹمی جنگ شروع ہو جائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پارٹی کے ارکان سے خطاب میں روسی صدر ولادیمیر پوتین کے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی پر تبصرہ کرتے ہوئے سخت الفاظ استعمال کیے اور روس کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ولادیمیر پوتین دنیا کو ایک خطرناک موڑ پر لا رہے ہیں۔
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے بیجنگ کی جانب سے شدید لابنگ کے بعد چین کے علاقے سنگیانگ میں وسیع پیمانے پر ہونے والی مبینہ زیادتیوں پر بحث منعقد کرنے کے خلاف ووٹ دیا، جس سے مغربی ممالک کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ ڈان اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اتحادیوں نے گزشتہ ماہ چین کو نشانہ بنانے والے فیصلے کا پہلا مسودہ اقوام متحدہ کے حقوق کے اعلیٰ ادارے کے سامنے پیش کیا تھا، جس میں سنگیانگ پر کم از کم بحث کی کوشش کی گئی تھی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ترکیہ کے صدر طیب اردوان جلد سخت حریف شامی صدر بشار الاسد سے ملاقات کریں گے، جس کے لیے وزارت خارجہ کی سطح پر مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ دنیا کی تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی اور معاشی صورتحال کے پیش نظر یورپی ممالک کے لیے ترکیہ ایک اہم ملک ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن یورپی یونین کے چند رکن ممالک اچھے تعلقات کے بجائے تنازعات کو فروغ دے رہے ہیں۔ صدر اردوان نے مزید کہا کہ ہم اپنے کسی پڑوسی ملک یا کسی بھی اور دوسرے ملک کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتے۔ گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ذریعے دیے بیان کہ ریاست کے سبھی مذہبی مقامات کی تزئین و آرائش کا کام حکومت اتر پردیش کرائے گی کے تناظر میں ایک بیان دیتے ہوئے سابق کارگزار وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عمار رضوی نے کہا کہ یہ تمام مذاہب کے مذہبی مقامات کے لیے امید افزا اور قابل ستائش خبر ہے۔ مزید برآں وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر انہوں نے کچھ ایسے مذہبی جنگوں کی طرف بھی توجہ دینے کی گزارش بھی کی۔ ڈاکٹر رضوی نے اپنے خط میں خصوصی طور سے دیوا شریف، بارہ بنکی مجموعہ شریف، بارہ بنکی سنکٹا دیوی مندر، محمود آباد گلزار شاہ کی درگاہ، بسواں سیتا پور شیام ناتھ مندر، بڑے مخدوم شاہ مزار وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ پدم شری ایوارڈ سے سرفراز پروفیسر مہندی حسن کو آج ایرا یونیورسٹی میں ان کے شاگردوں نے یاد کیا۔ اس موقع پر ایئر فورس سے سبکدوش اسکواڈرن لیڈر ڈاکٹر بیلا شرما نے اپنی اسکیچ پینٹنگ کی نمائش کو مہندی حسن کے نام پر وقف کرتے ہوئے کہا کہ ان کا رشتہ پروفیسر مہندی حسن سے 41 سال قدیمی ہے۔ مہندی حسن صرف ایک اچھے استاد ہی نہیں بلکہ سرپرست بھی تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کے ہر مسئلے کے حل کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس موقع پر یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر فرزانہ مہندی نے کہا کہ پروفیسر مہندی حسن صرف کلاس روم کے ہی استاد نہیں بلکہ وہ سڑک پر چلتے پھرتے بھی علم دیتے تھے۔ مجھے بھی ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گامیبیا میں کف سیرپ سے ہوئی 66 بچوں کی موت کو دیکھتے ہوئے یوپی حکومت الرٹ موڈ میں آ گئی ہے۔ WHO نے ہندوستانی کمپنی کے 4 کف سیرپ پر پابندی لگا دی۔ یہی وجہ ہے کہ نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے معاملے کی جانچ کا حکم صادر کر دیا۔ محکمہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل سے پورے معاملے میں رپورٹ طلب کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبھی پہلوؤں پر جانچ کی جائے۔ انہوں نے 24 گھنٹے میں یہ جانچ مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔